السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 56 تا 58 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا کر لے گیا اور میری چال ہی کامیاب ہے۔ تو یہاں پھر اللہ رب العزت نے مزید وضاحت یہود کے جو غلط عقائد تھے یا ان کا جبر ظلم تھا، زیادتی تھی، یا پھر اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کفر کریں گے، کفر کا رستہ اختیار کریں گے، فَأُعَذِّبُهُمْ، میں انہیں عذاب دوں گا، عذابًا شدیدہ، بہت سخت عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ یعنی دنیا کا عذاب سے مراد کہ طرح طرح کی مصیبتیں، مصائب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا سالے یا کوئی بیماریوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے، وہ تو جہنم تیار ہے۔ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بار بار میری حکم کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، خبردار ہو جاؤ کہ میں انہیں بہت سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی انہیں عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور کوئی نہیں ہوگا ناصرین، ان کی مدد کرنے والا، ان کی نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں پھر مجھ سے چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، دیکھیے یہاں پھر یوفیہم، اگر یوفا اگر اس کو موت کے ہی معنی میں لیا جائے تو یہاں اللہ رب العزت دیکھیں فرما رہے ہیں وَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو میں ان کو دوں گا پورا اجر ان کا، یعنی عطا کرنے کے بارے میں، دینے کے بارے میں طور پر بھی جو ہے وفیہم کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے۔ یعنی وفی آیا ہے یعنی پورا دے دینا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی ظالم وہ لوگ جو اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کی دشمنی مول لیتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ بازی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو روند ڈالتے ہیں، یعنی انہیں ظالم کہا جاتا ہے، جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، اللہ کی باتوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں میں قطعاً ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ذالک نتلوہ، یہ وہ آتے ہیں جو میں نے نتلو علیک، جو پڑھ کر تمہیں سنا دیں، یعنی پس منظر میں یوں کہہ لیجئے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام یعنی پڑھ کر سنا دی۔ ذالک نتلو علیک، تم پر یہ جو آیتیں ہیں وہ پڑھ کر، علیک من الآیات، اللہ کی آیتیں، والذکر الحکیم، اور پر حکمت والی یاد دانی میں سے، اور ہم پڑھ کر سناتے ہیں یعنی آپ کو بتاتے ہیں۔ ذالک نتلو علیک من الآیات والذکر الحکیم، تو یہ وہ ہیں آیتیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ حکمت سے، دانائی سے بھرپور ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا واضح طور پہ کہ جو انسان
میری باتوں کا بتائے ہوئے جو میں نے پیغمبر پر اپنے احکامات بھیجے ہیں، جو لوگ اس کو مانیں گے، اس پر چلیں گے، اللہ فرماتے ہیں وہ نیک لوگوں میں شامل ہوں گے، اور وہ نیک لوگوں میں جب شامل ہوں گے تو قیامت کے دن میں ان کا بدلہ پورا ضائع نہیں کروں گا۔ اب جانتے ہیں قیامت کے دن جو اللہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کی جزا اور سزا کے بدلے میں دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی مقامات ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے۔ اچھے کاموں کا بدلہ جنت ہے، جزا ہے، اور برے کاموں کا بدلہ دوزخ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ دین کی فہم اور سمجھ عطا فرمائے۔ میں اپنے سننے والوں سے پھر گزارش کروں گا کہ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، اگر آپ کو یہ چیز پسند آتی ہے تو اس کو آگے ضرور دوسرے لوگوں تک فارورڈ کیجئے، شیئر کیجئے۔ یہ اللہ کے دین کی باتیں ہیں، جتنا حصہ ہم اس میں ڈالیں گے اللہ اس قدر میں اجر عطا فرمائیں گے۔ اور میرے اس چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہیں۔ جب تک ہم اللہ کی راہ پہ چلنے کی کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک ہدایت ہمارے نزدیک نہیں آئے گی۔ یہ ایک ایسا اللہ کی طرف سے باہمی ایک محبت کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میری طرف چل کر آتے ہیں میں ان کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں، جو مجھے بلاتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ تو یہ ایک باہمی محبت ہے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان۔ اللہ ہمیں اس محبت کی لذت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا کو عارضی نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو اللہ کے تابع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہدایت ہم سے دور رہے گی۔ دیکھیں اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا، نہ ہے، کہ جو کامل اکمل اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے جو نبیوں کی امت ہے وہ امتیں کہ وہ کما حق ہو اپنے نبی کی تعلیمات پر یا اللہ کے احکامات پر چل سکیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ انسان ہے، بشریت، تقاضۂ بشریت، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کا پتلا ہے، ناشکر ہے، لیکن ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے، جد و جہد کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت تک، اللہ کے قرب تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو جب ہم کوشش کریں گے تو اس کوشش کا ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دیں گے، ورنہ اعمال تو ہمارے جو آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص بھی نصیب فرمائے، اور ہمیں دین کی فہم جو ہے، دین سے محبت، جب نبی سے ہم محبت کی بات کرتے ہیں کہ ہم سب یہ کہتے ہیں جی ہم اپنے نبی پہ فدا، ان پہ قربان، جان فدا، جان قربان، یہ باتیں زبان کی حد تک ہیں۔ اس کا مطلب تب پرمعنی یہ بات ہوگی جب ہم اپنے نبی کے احکامات پر چلیں گے، اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے جس طرح ہمارے پیارے نبی نے اپنی زندگی گزاری ہے، ہم اس زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں گے، تبھی ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اپنے نبی سے ہمیں محبت ہے، عقیدت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے سے اور اپنے محبوب سے حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین۔